بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ یہ جو ہمارے قاری ارشد صاحب کے چینل کے ذریعے سے کچھ سوالات آئے ہیں، قاری صاحب نے وہ سوالات کیے، ان کے جوابات سبھی سامعین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آدمی غسل کرتا ہے یعنی نہاتا ہے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کیا آدمی جب نہائے اور اس نے وضو نہ کیا ہو تو کیا نہانے سے اس کا وضو ہو جاتا ہے، یعنی نہانے کے بعد اب اس کو اثر نو وضو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا نہانے کے بعد بغیر وضو کیے وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آدمی پر نہانا فرض ہے، مثلا آدمی اپنی بیوی سے مل کر آیا ہے یا آدمی کو احتلام وغیرہ ہو گیا ہے، تو اب یہ نہانا فرض ہے، غسل جنابت ہے، تو اس کے اندر جو چیزیں فرض ہیں، مثلا کلی کرنا یہ فرض ہے۔ آدمی کا روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرے، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ اسی طرح پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا فرض ہے کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اگر اس نے یہ 3 کام کر لیے تو اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اس کا وضو ہو گیا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی صرف بغیر جنابت کے نہا رہا ہے، یعنی گرمی ہے، کہیں سے آدمی آیا ہے، وہ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہاتا ہے، تب اس میں نہ اس نے کلی کی، نہ ناک میں پانی ڈالا، نہ وضو کیا، اور وہ ایسے ہی نہا لیا، تو کیا اس نہانے سے وضو مانا جائے گا یا نہیں؟ مستحسن اور مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی وضو کرے، جس طرح وضو ہوتا ہے اس کے بعد نہائے۔ لیکن اگر کسی نے وضو نہ کیا اور ٹھنڈک کے لیے وہ نہا رہا ہے تو بغیر وضو کیے اس کا وضو ہو جاتا ہے، یعنی نہانے سے طہارت کبریٰ حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اعضائے وضو نہانے میں دھل جاتے ہیں تو اس کو اب نہانے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی وضو ہو گئی، اور جب وضو ہو گئی تو اب اس وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ البتہ اگر نہانے کے بعد نواقض وضو پیش آ گیا، کوئی ایسا عذر آ گیا کہ جس سے اس کی وضو ٹوٹ گئی، تو اب اس کو اثر نو وضو کرنا ہوگا۔